الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ سورہ قاف کا ایک بیان آپ کے سامنے آئے گا، جہاں سے بھی قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو ایک ہی مضمون ملے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے ہے، زندگی امتحان کی زندگی ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں جا کے. یہ دنیا کھیتی ہے، اس کا آخرت میں جا کے جو بوؤ گے کل کاٹو گے. ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے. یہ ایسی کتاب وہ لکھ رہا ہے جو خود اس کا مصنف ہے. گویا یہی کتاب قیامت والے دن ایک کارڈ کی شکل میں یا سی ڈی کی شکل میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی. یہ دیکھ لے، یہ تیرا کارنامہ ہے. یہ تو ایک ایک دن کا ریکارڈ وہاں ہوگا، ایک ایک دن کا ویڈیو وہاں ہوگا. اور ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جس طرح کوئی کتاب لکھتا ہے، پروف ریڈنگ کراتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے ذرا دیکھو کوئی غلطی تو نہیں رہے گی، پھر وہ نشاندہی کرتے. جتنی زیادہ پروف ریڈنگ کرائیں گے اتنی زیادہ آپ کی کتاب اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی. جو غلط چیزیں ہیں اس کو آپ مٹا دیں گے، بیچ میں اچھی چیزیں اور ڈال دیں گے، تو اس طرح ایک نکھار آتا جائے گا آپ کی کتاب کے اندر. یہ زندگی کی کتاب بھی اسی طریقے سے ہے. اس کے اندر جو چیز غلط آپ نے کر دی ہے، اگر کسی نے نشاندہی کی ہے تو فوراً اس کو ختم کر دیں. بس اتنی سی بات ہے. اور کوئی اچھی بات آپ کے سامنے، کوئی اچھا آدمی ملا ہے، اچھی تجویز اس نے دی ہے، اس میں وہ شامل کریں تاکہ بہت ہی خوبصورت کتاب نامہ مال کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے. اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ کے لیے. یہ آپ کا گریڈ بننے والا چیز ہے. اور وہاں درجات کی اتنی کثرت ہے، اتنی کثرت ہے جنتوں کے اندر کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. جنت کے اندر جنت کے 100 درجے جنت سے اوپر، اور پھر ہر درجے کے اندر کثرت کے ساتھ درجات ہیں. دنیاوی لحاظ سے مالک فرماتا ہے دیکھو کتنے ہم نے درجہ بندی کی ہے، اس کو تو سمجھ گئے ہو. تو آخرت کے جو معاملات ہیں وہ ہر معاملے میں اس سے زیادہ ہیں. صرف درجات کا معاملہ لے لیں مثال کے طور پر. دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کمپنی کا بالکل آخری درجے کا جو ملازم ہے اور اس کا ڈائریکٹر اور اس کا مالک، کیا یہ فرق نہیں آپ کو محسوس ہو رہا؟ آپ کو یا عام ایک آدمی کسی ملک کے اندر بالکل کوئی ویلیو نہیں اس کی ہر لحاظ سے. ایک وہ آدمی اور جو اس ملک کا بادشاہ ہو، شان انداز سے رہ رہا ہو، سارے اس کی عزت کرتے ہو، کیا دونوں میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ ایک ہی جیسے. یا ایک محل کے اندر ہے، بڑے خوبصورت محل کے اندر ہے، اور دوسرا جیلوں کے اندر سزا دیا جا رہا، ہر وقت ٹھونس دیا گیا جیلوں کے اندر جرائم کی وجہ سے. کیا یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی طرح جو آخرت کے درجات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، یقین کرو بہت زیادہ ہے. اور اتنا وہ مائکرو کے حساب سے بھی ہے، یقین کرو. یعنی اگر سمجھیں کہ دو بندوں کے نامہ مال بالکل برابر وہاں نکل آیا، تولے جائیں گے نامہ مال بالکل برابر. دو دوست ہیں، ان کا نامہ مال بالکل برابر نکل آیا، 100% برابر. لیکن ایک بندے نے صرف تھوڑا سا ایک دفعہ سبحان اللہ دنیا میں زیادہ کہہ دیا تھا، تو وہ گٹھا سٹیٹس نہیں ہوگا ان کا، وہ اوپر چلا جائے گا، اس کا رینک بڑھ جائے گا، اس کی گریڈ بڑھ جائے گی، اور بالکل یہ پرفیکٹ ہونے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کچھ بھی نہ کرو اور وہاں گریڈ اونچا بنا دیا جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کی کارکردگی کے مطابق گریڈ ملتا ہے. تو یہ سارے معاملات اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر اس درس کو ذہن میں رکھ کے آخرت کا ایک نقشہ جو کھینچا گیا ہے، ایسی منظر کشی کی گئی ہے ان آیات کے اندر کہ واقعی یہ مالک کا شانہ انداز ہے. اس کی رحمت و شفقت ہے جو اپنے بندوں کو پہلے بتا رہا ہے. فرمایا وہ اللہ تمہارا مالک، تمہارا خالق، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل کے اندر ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. مالک فرما رہا ہے. سورہ الملک میں فرمایا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اور دل اس نے بنایا ہے. بتاؤ جس بنانے والے سے زیادہ کون جانتا ہے دل کیا چیز ہے؟ دماغ بنانے والے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ دماغ کیا چیز ہوتی ہے، سوچنا کیا چیز ہوتی ہے، وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جس نے سماعت رکھی ہے، سننے کی صلاحیتیں رکھی ہیں آپ کو، کیا وہ خود کو نہیں سنتا ہے؟
جس نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، دیکھنے آنکھیں بنائی ہیں، دیکھنے والی بنائی ہیں، کیا وہ خود نہیں دیکھتا ہے؟ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھی. مالک فرماتا ہم ان کے دل کے اندر اٹھنے والے ہم وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے. اپنے عرش پر بیٹھے ہوئے پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. کسی جگہ ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے، ہر لمحے جانتا ہے پوری طرح. اس کے لیے حال، ماضی، مستقبل نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب یہ چھوٹا سا دماغ ان چیزوں کو ایک ہلکا سا محسوس تو کر سکتا ہے لیکن پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. جس طرح ایک سونا تولنے والا ایک پیمانہ ہوتا ہے، سونا تولنا ہے، ماشا، چھٹانگ، آدھی چھٹانگ، وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، ترازو جسے کہتے ہیں. تو وہ اتنی چیز تول سکتا ہے. اس کے اوپر ٹنوں کا وزن رکھ دو گے تو کیسے تولے گا بتاؤ؟ وہ تولے گا یا خود ہی مر جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا، پچک جائے گا. تو پاگل ہی ہوگا جو اس کے اوپر جا کے رکھے، اتنے بڑی بڑی مشینوں کو اس کے اوپر جا کے رکھے. میں تولوں کتنا وزن ہے؟ نہیں. تو یہ اللہ عظیم ذات ہے، کتنی چیزیں ہمارا یہ چھوٹا دماغ نہیں سمجھ سکتا ہے. تقدیر کے معاملات ہیں، اللہ کی قدرت ہے، کتنی قدرت ہے نہیں ہم سمجھ سکتے. وہ عرش پر ہے، کیسے نہیں سمجھ سکتے. وہ ہمیشہ سے ہے، بتاؤ کیسے سمجھو گے؟ وہ ہمیشہ رہے گا، کیسے سمجھو گے؟ بس ایمان لانا ان چیزوں کے اوپر. فرمایا ہم ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ بتائیے ہماری کارکردگی ایک ایسی جگہ جہاں کیمرے نہ لگے ہوں اور ایسی جگہ جہاں کیمرے لگے ہوں، کیا ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے مضبوط کیمرے آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے والے حاضر باش نگران نہ ہو. کوئی لفظ منہ سے نکلتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. جس طرح ریکارڈنگ ٹیپ آپ نے کبھی دیکھی ہوگی، ریکارڈ کر رہے ہو، چاہے آپ اچھا بولیں چاہے برا بولیں، اس میں ریکارڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا کام ہی ریکارڈ کرنا ہے. اسی طریقے سے دونوں فرشتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، آپ کے ہر لفظ کو لکھ رہے ہیں. پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی. یہ وقت گویا آگے ہی جا رہا ہے، گھنٹے، منٹ آگے، دن، ہفتے، مہینہ، سال، کتنے جیو گے؟ ہر لمحے آپ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، ہر لمحے بغیر رکے، نان سٹاپ یہ سفر ہے. اور آگے ایک ڈیڈ لائن لگی ہوئی ہے جو موت کا ہے، جو آپ کو کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا وہ کون سی جگہ ہے، لیکن آپ آگے آستے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز آگے جب جاتی ہے ایک وقت ہے کہ لازمی وہاں پہنچے گی. اس نے تو لائن نے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. جو موت کا وقت ہے وہ بالکل لکھ دیا گیا، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی وہ، نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. آپ اس کی طرف دھیرے دھیرے جا رہے ہیں. تو فرمایا وہ جب وقت آ پہنچے گا اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے گھبراتا تھا، وہ آ گئی. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے والے مناظر دکھا رہا ہے کہ یہ موت کا وقت، پھر اس کے بعد آگے قیامت والا وقت اسی طریقے سے آ جائے گا، وہ بھی دھیرے دھیرے ادھر جا رہے ہو. پھر حساب کتاب والا وقت آ جائے گا، پھر پل صراط والا مسئلہ آ جائے گا، پھر آگے وہ آ جائے گا، پھر آگے وہ آ جائے گا. اس میں تو آنا ہی آنا ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرمایا پھر سور میں پھونک مار دی جائے گی. یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. یہ جو بتایا جاتا تھا دنیا کے اندر کہ قیامت کے بعد یہ ہے، دوسری زندگی میں یہ ہوگا، اللہ سے ڈرو، آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو بتایا یہ وہ وقت ہے، آخر وہ وقت آ گیا. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے. ہر بندہ، جس طرح دنیاوی لحاظ سے کبھی آپ نے یہ کیس اگر دیکھے ہوں، عدالتی کیس کبھی دیکھے ہوں، یا یہ جیلوں کے کیس یا مجرموں کو پکڑنے کے کیس، کس طریقے سے ایک مجرم جب پکڑا جاتا ہے پوری اس کی ایک FIR کاٹی جاتی ہے، پوری اس کی جو ہوتی ہے کہ ریمانڈ دیا جائے. جی پوری پولیس والوں کو اگر کہا جاتا ہے کہ اس کی پوری فائل تیار کرو تاکہ جج کے سامنے پوری فائل آ جائے کہ معاملہ کیا ہے. وہ جج تو عالم الغیب نہیں ہے، لیکن وہ جج جو عالم الغیب بھی ہے، جس کو سب کچھ پتا ہے، بتائیے اس کے سامنے اس کی عدالت میں جب معاملہ جائے گا تو اس بندے کا پھر کیا حال ہوگا. فرمایا 2 آدمی، ایک گواہی اور ایک جناب جس کے سپرد وہ معاملہ تھا وہ اس کو عدالت میں پیش کرے گا. فرمایا اس چیز کی طرف سے تو بڑا غفلت میں تھا، تو نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہونے والا ہے.
تجھے یہ بھی نہیں کبھی احساس آیا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ پاؤں جلد یہ گواہ ہیں، یہ کل تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جس زمین پر تم گناہ کر رہے ہو چاہے لوگوں کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہو، تمہاری نیتوں کے مطابق ہر جگہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے زیادہ کوئی سنجیدہ نظام ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کی طرف سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ آج سب کچھ سامنے آ گیا، سب تفسیریں تمہیں سمجھ آ گئی، بغیر کورس کیے، عربی کورس کیے، بغیر کوئی مجلس اٹینڈ کیے، سارا نقشہ تمہارے سامنے آ گیا، سب کچھ دیکھ لیا کیا معاملہ ہو گیا، میں کیوں پیدا کیا گیا تھا، یہ کیا ہوتا رہا میرے ساتھ، کہاں سے کہاں چلا آ گیا، یہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہو کہا جائے آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور اس کے ساتھی نے وہاں جو پیش کرنے والا فرشتہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ جو میری سپردگی میں تھا، یہ حاضر عدالت ہے۔ فرمایا جیسا یہاں معاملہ ہوگا، مالک کی طرف سے فیصلہ آئے گا شانہ انداز سے، فرمایا حکم دیا جائے گا پھینک دو اس کو جہنم کے اندر، اور ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا۔ حق اور باطل کی جنگ تھی، حق کی دعوت اٹھی، اس لیے نبی علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ توفیق مانگیے وہ توفیق دے گا۔ اللہ اپنے مالک کو پکاریے، مالک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، جو حق ہے مالک میرا دل ادھر پھیر دے، ذرا اٹھیے راتوں کو اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑائیے، مالک میرے اندر کیا کمی ہے، کون سی ایسی بات ہے مالک جو تجھے اچھی نہیں لگتی ہے، مالک میری رہنمائی فرمائے۔ مالک خوش ہوتا ہے، جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، براہ راست خطاب کر کے انسانوں کو، انسانوں تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں وہ ہدایت پر ہے، تم سارے گمراہ ہو لہذا میرے سے ہدایت مانگا کرو، تم سب کے سب بھوکے ہو، مالک فرماتا ہے مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، اور میرے سے کھانا مانگا کرو، اور تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو اللہ کپڑے پہنائے، میرے سے کپڑے مانگا کرو۔ مالک خوش ہوتا ہے مانگنے والے سے، حدیث میں آتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ بتائیے کیا ہے اینڈ ہے بھائی، اس سے بڑی کیا، ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، بڑی بڑی باتیں اللہ سے مانگنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ حالات واقعات کے ذریعے اسباب کو ایسے ڈالتا چلا جائے گا، یہ مالک کا کام ہے، کیسے کرے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کسی بندے سے کوئی لالچ نہیں رکھنی ہے، کسی بندے سے کوئی توکل نہیں رکھنا ہے، امیدوں کے لیے ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور ایسا مالک کہ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اندازہ لگائی کیسی شان ہے اس کی، سب اسی سے مانگے، یعنی عام آدمی بھی اسی سے مانگے، بادشاہ بھی اسی سے مانگتا ہے۔ بتائیے بادشاہ بھی اسی سے مانگتے، جو صحیح بادشاہ رہے ہیں اللہ کو پہچاننے والے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، پریشانیاں آتی تھی صبر کرتے تھے، خوشی آتی تھی سجدے کرتے تھے، لوگوں کو اسی ایمان کی طرف بلاتے تھے، کبھی اپنی چودراہٹ انہوں نے نہیں قائم کی، اپنی وہ نہیں کی میں بڑا شاعر نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف پھیر دیتے تھے فوراً، اور جہاں کہیں ذرہ برابر بال برابر اگر کہیں کمی آ گئی تو مالک کی طرف سے ہی معاملہ آ گیا، یہ نہیں کہ اللہ چلو چلنے دو، ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ کر دوں گا، کتنے دن وہی نہیں آئی، ذرا کر کے دکھاؤ نا، یہ سمجھانے کے لیے، اور پھر جب وہی آئی وہ کہیں کبھی نہ کہا کرو میں کل یہ کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہا کرو، اللہ چاہے گا تو میں کر دوں گا، بس اللہ کی چاہت کے دائرے کے اندر ہے ہر چیز۔ یہ دیکھیں دو لفظ کتنے زیادہ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، انشاءاللہ جی انشاءاللہ، کوئی بات انشاءاللہ، کبھی غور نہیں کرتے ہیں عام طور پر، بلکہ یہاں جو عربی ٹائپ لوگ ہیں یہ تو انشاءاللہ کوئی انداز سے کہتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جو کام نہ کرنے کا ارادہ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے کر دیں انشاءاللہ، فراڈ کرتے ہیں، بے ایمان مذاق اڑاتے ہیں انشاءاللہ کا۔ اور ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، یعنی جو ہوا اسی کی چاہت سے ہوا ہے، اور جو ہوگا وہ انشاءاللہ کے اندر آ گیا، پورا سسٹم انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے اندر بند ہو گیا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی چاہت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، وہ ظاہری معاملات ہو رہے تھے، ان کا نہیں کہ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ نے اس بات کو بھی برا منایا، اندازہ لگے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، بس یہ بات کہو اللہ جانتا ہے، یہ کیوں کہا نہیں؟ موسیٰ علم جا کے سیکھو وہاں، ایک اور میرا بندہ تیرے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو یہ انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ، تربیت کا انداز دیکھیے،
اس طریقے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب فیصلہ کرے گا اور اس کے بارے میں جو حق کے اوپر نہیں تھا، کیونکہ حق اور باطل کی جنگ ہے دنیا کے اندر، حق کے اوپر نہیں تھا، حق سے بلکہ اناد رکھتا تھا، متنفر تھا، اور اس انداز سے جب فیصلہ سنایا جائے گا اور پھر شانہ انداز سے کہا جائے گا روکو اسے، ابھی تو جرائم اس کے بتائیں تاکہ جو اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ تو ہو گیا، جہنمی ہے بے ایمان، جہنم میں پھینکو اس کو، لیکن ذرا روکو تاکہ بتایا جائے، سب تک پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک بھی پہنچا دیا اس علم کو کہ کل اس وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کافر کو اس وجہ سے پھینکا جائے گا۔ تو آج اپنا معاملہ درست کر لو، یہ درست کرنے کی جگہ ہے، یہ زمین، یہ جگہ، دنیا، یہ اسی چیز کو درست کرنے کی جگہ ہے۔ غور کرو کہیں آپ کے اندر وہ چیز نہ آ جائے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ فرمایا روکو اسے، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والا، خیر کو روکنے والا، شک میں پڑا ہوا تھا، یہ اس کی چیزیں بڑی بتائی جا رہی ہیں۔ شک تھا اس کو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے بیٹھا تھا، اندازہ لگے اللہ کے علاوہ اور کو معبود بنایا تھا اس نے، یہ بھی اس کا جرم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ یہ ایک مختصر ترین کلمہ ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے، پورے انبیاء کی دعوت اسی کی تفسیر ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں، ہماری اسلامی تاریخ اسی ایک کلمے کی تفسیر ہے۔ اسی وجہ سے اتنی بات اگر کوئی کہہ دے دل کی گہرائی سے، زبان سے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ دائرہ اسلام کے اندر قدم رکھ لیتا ہے۔ ابھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی روزہ نہیں رکھا ہے، ابھی دوسرے کام نہیں کیے ہیں، اسلام کے اندر آ گیا، اور اسی چیز کا جب کبھی انکار کرے گا فوراً دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا، نہ نکلنا چاہے خود چلا جائے گا، کیونکہ اسی کے اندر تو آیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ تم آگے پیچھے یہ دنیا میں کرتے ہو، کفر و شرک کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اصل میں تمہیں اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تم نے دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ ان کے یہ معبود بھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تمہارے اور تمہارے سارے معبود جن کو تم پوجتے پکارتے ہو، جنہوں نے تم اس پٹڑی پر چلایا ہے، یہ سارے جہنم کے آقا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے؟ الہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، الہ کیوں گئے ہیں؟ اور کہیں مالک فرماتا ہے کہ اگر یہ الہ ہوتے تو کوئی بھی اگر اللہ کے علاوہ الہ ہوتا تو عرش تک آتا، کیونکہ اللہ تو عرش پر ہے، تو ذرا وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا نا، کیونکہ وہی تو الہ جو ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے نا ذرا، تو نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جن کو الہ بنایا گیا ہے یہ سارے جہنم کے آقا ایندھن بنیں گے۔ بچیں گے وہ جنہوں نے اللہ کو اکیلا معبود مانا اور اسی کی تعلیم دی اور شرک سے بچے، وہ بچیں گے۔ فرمایا ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ اب جب اس طرح فیصلہ سنایا گیا اس کے بارے میں، تو وہ اس کا جو ساتھی، کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے تخافت برتتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ اس کو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے، خوشنما بنا کر اس کے اعمال اس کے سامنے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ٹھیک جا رہا ہوں۔ اس طرح بھی آپ نے خطبے کے اندر بھی وہ آیتیں سنی کہ اس سے بڑا یعنی گمراہ کون ہے جو دنیا کی زندگی کے اندر ڈوبا اور سمجھ رہا میں بالکل صحیح جا رہا ہوں۔ تو وہ جو اس کا ساتھی ہوگا وہ چیخ اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ اندازہ لگئی، وہ جو شیطان اللہ مسلط کرتا ہے انسان کے اوپر، تو یہ انسان اتنا باغی بن جاتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا شیطان حیران ہوتا ہے کہ یہ تو میرے سے بھی آگے ہے، مجھے کیا اس کے اوپر مسلط کیا گیا، یہ تو میرے سے بھی آگے ہے۔ تو وہاں بھی اسی چیز کہے گا یا اللہ یہ تو میرے سے بھی آگے تھا۔ جواب ہوگا، اب شانہ انداز سے جواب سنیے، میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہ اب یہاں جھگڑے مت کرو، یہ میرے سے آگے تھا، میں یہاں جھگڑے، پھر سر دوسری جو جھگڑے اللہ نے ذکر کیے قرآن کے اندر، مرید اپنے پیروں پر لعنت بھیج دیں گے، پیچھے چلنے والے آگے والوں پر، اکابرین پر جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا وہاں جہنم کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آپس میں لڑو، آپ مجھے مت کہو، ہاں یہ بتاؤ کہیں کسی سے کچھ زیادتی تو نہیں ہوئی، یہ بات بتاؤ۔ کوئی ایک بھی نہیں پورے قرآن میں، کوئی انسان ایک نہیں کہے گا جنبی بھی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہر ایک کہے گا یا اللہ ایک موقع اور دے دے، یا اللہ میں ظالم تھا، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا اللہ میں، اس طرح کی باتیں تو ساری آپ کو ملیں گی، لیکن کوئی ایک انسان بھی یہ نہیں کہے گا یا اللہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، بات پتہ نہیں چلی۔ سب
تب اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، کیونکہ جہنم کو بھرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جب ابلیس وہاں سے نکلا نا، وہ جھگڑا معاملہ ہوا جب کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس یہ بات یہاں سے سن کے جا، چونکہ اس نے چیلنج والے انداز میں کہا تھا کہ یہ تیرے نافرمان ہوں گے، میں دائیں سے بائیں سے آگے چھوڑنے والا میں نہیں ہوں ان کو، ایک دفعہ نہیں آئے گا، بار بار آئے گا، آگے سے پیچھے سے ہر انداز سے آئے گا، عالم دین بن کر آپ کے سامنے آئے گا، بڑا بزرگ بن کر آپ کے سامنے آئے گا، قسمیں کھا کھا کر آپ کے سامنے آئے گا، رشتہ داری کے تعلق جوڑ جوڑ کے آپ کے ساتھ آئے گا، پیسوں کے لالچ، ہر چیز ہر انداز سے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس نے کہا کہ اکثریت تیری نافرمان ہوگی۔ آپ غور کیجئے، اللہ پیدا کرے اور سب کچھ اللہ ہی دے، اور پھر اس اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کے پیچھے چلیں جو ان کا دشمن ہے، جو چیلنج کر کے آیا ہے، تو بتاؤ پھر ایسوں کا کیا سزا ہونی چاہیے؟ اسی وقت مالک نے سزا سنا دی کہ دیکھو ابلیس، یہ بات یہاں سے سن کے جا، جو میرے ان بندوں میں سے تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں جہنم کو بھر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے ہیں، یہ نہیں مجھے پرواہ ہوگی۔ تو یہ وہی بات گویا یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کو بھرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر جہنم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ، او کیا بھر گئی، تیرے ساتھ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جہنم کہے گی حل من مزید، کوئی اور بھی ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں جہنم کتنی بڑی ہے۔ وہ کہے گا کوئی اور بھی ہے، یعنی اور بھی کوئی طرح نافرمان ہے، اور بھی کافر مشرک ہے، اور بھی کوئی چادریں چڑھانے والا ہے اور سر میلے کرنے والا ہے، اور بھی کوئی یا علی مدد کی پکارے لگانے والا ہے، اور بھی کوئی یا رسول اللہ مدد اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا، کوئی گنبد کا پجاری، کوئی مورتیوں کا پجاری، کوئی تصویروں کی پوجا کرنے والا، کوئی مسلک پرست، کوئی وجہ تو نہیں ہے؟ حل من مزید، حل من مزید، کوئی اور بھی ہے باغی؟ جو بھی طرح باغی مالک آج لیا، جہنم بنائی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اس کے اندر سزا دی جائے گی۔ اور فرمایا جنت متقین کے قریب لے جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ دیکھیں یہ منظر بھی کہوں گا، ادھر یہ منظر پیش کیا، برابر برابر ساتھ ساتھ یہ منظر جاتے ہیں، برابر برابر ساتھ ساتھ یہ دعوت جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو چھوڑ دیا گیا، اب تو اپنے عقل سے کام لے کے ادھر تو جانا چاہتا ہے۔ نیک لوگوں کا راستہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہی وہ دعا ہے جو سورہ فاتحہ آپ مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، نیک لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، گمراہ ہو گئے، یعنی جنتی لوگوں کا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، گمراہوں کا اور جہنمی لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ تو یہ جہنمیوں کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آپ کو۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے، شکوک و شبہات نکالنے والے، یکسو نہیں تھے، کیونکہ ایمان کے اندر اگر بال برابر بھی آپ کا شک آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے پہلے سے۔ جس طرح پہلے میں نے ایک کتاب کی مثال آپ کو دی، دنیا کا بڑے سے بڑا رائٹر ہو، وہ ضرور شروع میں یا آخر میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی ذرا سی غلطی پائے تو مطلع کرے، اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر دی جائے گی۔ لیکن رب العالمین نے شروع میں کہا کہ دیکھنا شک نہ کرنا اس کتاب کے اندر، اور کہیں فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس میں بھی شک نہ کرنا، یعنی اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں شک آ نہیں سکتا ہے، اس میں شک آپ لائیں آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اور واقعی پڑھنے والا اگر تھوڑا سا بھی غور کرے پوری طرح محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام کی جو اپنی باتیں ہیں، جو نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اللہ کی باتیں تشریح میں بیان کی ہیں، ان میں اور رب العالمین کے کلام میں واضح فرق نظر آتا ہے کہ رب العالمین کا کلام واقعی رب العالمین کا کلام ہے۔ ایک بلند ترین جو اخلاق والے اور اچھے زبردست زبان والے، اچھے اخلاق والے کی جو زبان ہے، وہ بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے اندر کھول کھول کے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا جنت قریب لائی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی، ارشاد ہوگا یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا۔ دیکھیے اب ان کی بھی صفات اسی طریقے سے، تاکہ ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں تو جن سے منع کیا گیا وہ ہم چھوڑیں۔ تو کیا ایک صفت بتائی جنتیوں کی، جنت سامنے لائی جائے گی، کون جنت میں جائیں گے؟ پہلی صفت بار بار رجوع کرنے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، جب گناہ ہوگا نہیں تو رجوع کیسے کریں گے؟
اس کا مطلب غلطیاں بھی ان سے ہوتی رہی ہیں، گناہگاری بھی ہوتی رہی ہے، لیکن بار بار اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار توبہ استغفار کرنے والے اپنے مالک اور خالق کی طرف، یہ خاص صفت ان کی بیان کی گئی ہے۔ اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، بڑی حفاظت کرنے والا، بڑا چوکنا رہنے والا، شتر بے مہار نہیں تھا کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ہر قدم رکھتا تھا، اور اس انداز سے کہ یہ قدم جو میں رکھ رہا ہوں، یہ سٹیپ جو میں اٹھا رہا ہوں، یہ معاملہ جو میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی فرما برداری میں ہو رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے۔ بڑی نگہداشت کرنے والا، جو بے دیکھے اللہ سے ڈرتا تھا، بن دیکھے، یہ نہیں کہ ٹائلٹ میں گناہ ہو رہے ہیں، فلان جگہ چھپ کے گناہ ہو رہے ہیں، بن دیکھے اس کا پورا یقین تھا کہ اندھیرا، اجالا، کمبل کے اندر، کمرے کے اندر، باہر، دھوپ میں، ایک ہی برابر ہے اللہ کے لیے، بال برابر، اس میں فرق نہیں، اس کے لیے سب ایک ہی برابر ہے۔ بن دیکھے اپنے مالک اور خالق سے ڈرتا تھا، اور جو دل گرویدہ لیے ہوا تھا، گرویدہ دل ہوتا ہے بہت ہی جھکا ہوا دل اپنے مالک اور خالق کی طرف، بہت ہی محبت کے ساتھ جیسا پھٹا جا رہا ہو، ایسا دل ہوتا ہے، مالک کی ہر وقت یاد ہے، مالک کی محبت، اس کی عزت، اس کی تکریم، یہ ساری گویا پورے وجود کے اوپر اور دل کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ فرمایا اس کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، یعنی وہ ہمیشگی کا دن ہوگا۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جنتوں، ہمیشہ تم نے وہاں رہنا ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو میرے پیارے بھائی، وہ ہمیشہ کا غور کرو، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے، کوئی یہ مہمان نہیں، کوئی کرائے پر نہیں ہوں گے مکان دنیا میں، اسی لیے سارا نظام اللہ چاہتا کہ آپ کو پتہ چلا کرایہ دار کس طرح کرایہ مانگتا ہے، مہینہ کتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے، مینٹیننس کس طرح کرنی پڑتی ہے، مکان خریدنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، پلاٹ خریدنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، نوکری ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ ساری کتنی مشکل کام ہے، کاروبار چلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ جتنا بڑا بھی افسر ہوگا کوئی آسان کوئی نہیں ہوتا ہے، دیکھا جائے تو بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، یقین کرو، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر، تو وہاں ساری ختم ذمہ داریاں، ساری ٹینشنیں ختم، کچھ بھی آپ کے لیے، آپ نے خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بہاریں، ہمیشہ کی، یہاں شادی کے لیے کوئی کتنے پیغام پہ جو کوئی شادی دے، وہاں حوریں ہوں گی ایسی سی خوبصورت جیون ساتھی ہوں گے کہ عقل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک دوپٹہ اگر زمین پر لے آئے ہو، لایا جائے تو پوری دنیا کی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ اس کا ایک بال کتنا خوبصورت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کھانے، وہاں کے کھانے ایسے ذائقے والے، دنیا کے کھانوں پر نہ کرو۔ دنیا کے کھانے کیا ہے، بڑے بڑے باورچی اور بڑے بڑے کک جو بڑے بڑے آج کل کورسز کر کے وہ کھانے ڈشیں بناتے ہیں، یہ ڈشیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی ان کھانوں کا جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے۔ یقین کرو میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ، جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، کسی بھی، چاہے جانور کا چاہے انسان کا بچہ ہوتا ہے، اس کی خوراک کیا ہوتی ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ وہ اس طرح منہ سے تو نہیں کھاتا، منہ تو بند ہوتا ہے اس کا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہوتی ہے وہ خون اور یہ اس طرح کی چیزیں، وہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ آج تصور کریں، کبھی غور کریں کہ آپ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا، میں بھی، کہ ہماری خوراک یہ تھی۔ بتاؤ اللہ کے بندو، کرائیت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ گن آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اور وہ چیز اگر اس کے سامنے آج رکھی جائے، جب یہ اس دنیا میں آ گیا ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اس کو کوئی بندہ کھانے کی زحمت کرے، کرائیت آتی ہے، اس کو دیکھ کے کرائیت آ جائے گی۔ اسی طرح جنتی جب اپنے کھانے دیکھیں گے تو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کھانے کھاتے ہیں نا، حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہم کھاتے رہے، یہ کھاتے رہے، اس طرح حیرانگی ہوتی، اتنا فرق ہوگا، اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کے کپڑے، یہاں کی یہ سواریاں، وہاں کی جب سواریاں دیکھیں گے، وہاں کے جو خادم دیکھیں گے، اتنے اتنے خوبصورت، جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، ایسے ایسے خوبصورت لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ دنیا کے بیٹ مین، یہ افسروں کے پاس جو ہوتے ہیں، جرنیلوں، یہ کیا مقابلہ کریں گے ان کے؟ یہ بڑے بڑے جو ہوٹلوں کے اندر یہ سرونٹ ہوتے ہیں، یہ کیا مقابلہ کریں گے ان کا؟ ایسا ایسا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بندو، اور مالک ہمیشہ کے لیے اعلان کر دے، جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اور اس طرح جنت کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جب جنت کی سب چیزوں سے واقف ہو جائیں گے، پھر مالک اپنا دیدار کرائے گا، اور اپنا دیدار کرائے گا۔ مالک کا دیدار اتنا خوبصورت ہے کہ جنتی ٹکٹکی باندھ کے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے اور کسی جنت کو بھول جائیں گے۔ کیسی نعمت ہے بتاؤ اللہ کے بندو، یہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر مالک فرمائے گا جنتیوں تم خوش ہو یا اور اضافے کروں؟
تو جنتی کہیں گے مالک سب کچھ مل گیا، جو دل میں آئے حاضر، اندازہ لگائیے، غور کرو اللہ کے بندو، کبھی اس پر سوچو، منہ سے نکالو حاضر، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے منہ سے ہر بات نکلے پوری کر دی جائے، نہیں ہو سکتا، کوئی سوچے پوری کر نہیں ہو سکتا، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، حکیم لانے پڑتے ہیں، کتنی ناگواریاں ہیں، لیکن وہاں ایسے سارے معاملات نہیں ہیں۔ ایسا سب کچھ کرنے کے بعد، اپنا دیدار کرانے کے بعد مالک فرمائے گا جنتیوں وہ اس سے بھی زیادہ نہ دوں، تو جنتی حیران ہو جائیں گے اس بات کے اوپر کہ اس سے زیادہ جنت دیکھ چکے ہیں، سب کچھ نعمتیں، مالک کا دیدار، انبیاء سے ملاقاتیں ہو چکی، اب اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو مالک فرمائے گا کہ میرے بندو آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بات سن کے جنتیوں کے ایسی خوشی کی ان کے اندر خوشی، اندازہ لگائیے اللہ کے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور الٹا بھی اس کا دوسری طرف، اس کا پھر الٹی طرف ہے، جہنمیوں کو جب پکاریں گے مالک فرمائے گا جاؤ بے ایمانو میرے سے بات نہ کرو، میں تمہیں اس لائق نہیں سمجھتا ہوں، میرے بندے تھے کچھ تمہیں میری طرف بلاتے تھے اور تم ان کے دشمن بن گئے تھے، اور تم ان کے ساتھ اس طرح یعنی نفرتیں کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، اور بھول گئے تھے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اس انداز سے مالک میں بھی کوئی چیز ہوں۔ کہیں مالک فرماتا ہے آج نکالو جلوس میرے سامنے، جب جہنمیوں کو جہنم، دنیا میں تو جلوس نکالتے تھے، مومنوں کے خلاف ایکا کر لیتے تھے، پرچے کٹ جاتے تھے، آج نکالو نا ذرا جلوس میرے سامنے کوئی، تو بتاؤ اس وقت کیا ہوگی؟ یہ سارے کے سارے بدماش، سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے صوفی، سارے کے سارے ملنگ، اور یہ مورتیاں، اور سارے کے ساری یہ تصویریں جو پوجی جا رہی ہیں، سارے گنبد یہ جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ اندازہ اللہ کس طرح ان کے اندر سے ہوک اٹھے گی، پھر لڑائیاں ان کی، نفرتیں ان کی، لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی، سارے فرشتے ان کے اوپر جہنمیوں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اللہ کی لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی، آپس میں ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ بتاؤ یہ انجام اچھا ہے کہ آج کہہ دو، کتنی بات ہے، کیا اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اللہ کے بندو اتنی بات کہہ دو اللہ اکیلا ہے، یہ مانگا اس نے، اللہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے کہ فلاں کے وسیلے سے یا بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، یہ فلاں کو بیچ میں سے نکالو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی بیچ میں فلاں نہیں ہے، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مالک میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی عبادت کرنے میں بھی میری مدد فرما، یہ مانگو، اللہ معینی اللہ ذکر کا و شکر کا حسن عبادت، یا اللہ میری مدد فرما، اچھے طریقے سے تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں مالک، اور میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں، میری مدد فرما۔ اللہ ایسوں کی مدد فرماتا ہے، ہائی اللہ کی عبادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر نتھو خاری کو دے دی جائے۔ اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھتا، ایمان نہیں لاتا، تو سمجھو اللہ تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا ہے، یہ تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے۔ آج اگر مومنوں کے ساتھ نہیں شامل ہوتے ہو، سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہو، تو کوئی گناہ تم نے ایسا کر لیا، مالک تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور سچوں کا ساتھ دو۔ کفر و شرک سے اگر نہیں نکل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا تم نے جرم کر لیا ہے، کوئی ایسا اللہ کے وقار کے اوپر ایسی تم نے ایسی چوٹ ماری ہے کہ مالک ناراض ہے تم سے۔ اس وجہ سے ان بے ایمانوں کے اندر، فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اندر، ان لعنتیوں کے اندر تم اگر جاتے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کو یہ 27 گنا ملے گا، 27 گنا تمہیں آگے جا کے پتہ چلے گا کس طرح جہنم کی آگ کے اندر تمہیں ایسا ابالا جائے گا جیسا دنیا میں کبھی پکوڑے دیکھیں کس طرح ابلتے ہیں، اور یہ سموسے جس طرح، اس طرح تمہیں وہاں یہ سیخ کباب کھاتے ہو یا وہ سٹیم روسٹ، ایسے سٹیم روسٹ تمہارا بنے گا، تمہاری روح نہیں نکلے گی، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، موت 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 پکارو گے، موت نہیں آئے گی، موت کو موت دے دی جائے گی، ختم۔ کبھی ایک جہنم کی وادی میں گھسیٹا جائے گا، کبھی دوسری وادی میں، کبھی پہاڑ سے پھینکا جائے گا، کبھی ایسی کھائی میں پھینکا جائے گا جو 70 سال نیچے جاتے رہتا ہے، وہ کھائی آتی ہے اللہ کے بندو، ایسا پھر نکالا جائے گا، پھر تھوڑا سا موقع جائے ذلیل کرنے کے لیے، تھوڑا سا موقع دیا جائے گا، ایسا لگے گا کہ اب جہنم کے کنارے تک پہنچ گیا ہے، کوئی آگے آگے شاید نکل جائے گا، یہ خود اللہ کرے گا، یہ نہیں کہ کوئی اس نے اپنی خوبی سے یہ کر دیا ہے، اور کنارے کے قریب آئے گا، فرشتے اٹھا کے پھر بیچ میں پھینکیں گے جا کے، پھر اب بے ایمان اللہ کے بندو یہ کچھ ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی بریک نہیں ہوگی، ٹی بریک نہیں ہوگی وہاں، اس کی بھی فریاد کرے گا یہ جہنمی، سب قرآن میں ذکر ہے کہ فرشتوں اپنے مالک دروغ جہنم سے کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ایک دن، ایک لمحے کے لیے یا اللہ ہمارے عذاب میں کمی کر دے، ابھی چھٹی کی بھی معاملہ ختم ہو گیا، بریک کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ سب درخواستیں رد کر دی گئی، سب درخواستیں رد کر دی گئی، منہ پر ماری گئی، آخری کریں گے کہ ایک دن تو ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا ایسا بریک بیچ میں لگا دی جائے، تو یہ درخواست بھی منہ پر ماری جائے گی، اور کہا جائے گا کہ بریک اور کمی کا معاملہ چھوڑو، اب ہر لمحے تمہارے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا چلے جائے، نئے نئے انداز سے تمہارے اندر ایسی ایسی انداز سے تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا ایمان کیا ہوتا ہے۔ کہتے بس ایمان ایمان، بس یہ شرک شرک، ہر چیز شرک شرک لگائی ہوئی ہے، یہ آگے تمہیں پتہ چلے گا شرک کیا چیز ہے، شرک تمہیں وہاں لے جائے گا، شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر نمازیں پڑھتے ہو،
اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر اذانیں دیتے ہو. پہلے اللہ کو گالی دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور میں نور اللہ. اندازہ لگائیے اللہ کے نور میں سے نور جدا, اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. بتاؤ اس نمک حرام غدار کو سمجھ ہی کوئی نہیں ایمان عقیدہ کیا ہے. سارے اسی کے اندر ملوث ہیں, کوئی مسلک کوئی ایسا نہیں ہے. بالکل ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی جا رہی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. وہ اس میں شرک کو نہ مانے. کیا مشرکین مکہ کہتے تھے ہم شرک کرتے ہیں؟ بریلیوں کے پاس جاؤ ہر جگہ موجود ہے, دم دم پڑھو حضرت حضرت موجود ہے, بس نور میں نور اللہ جی پکارو یا رسول اللہ. دیوبندیوں کے پاس جاؤ چوٹی کی تفسیر محمود الحسن کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو, مقبول بندوں کو, خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. اچھا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں حکیم الامت کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے, قرآن میں آیا سورہ زمر میں. دوسرا حکیم الامت علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد. کہ قوت بن جاتا ہے نبی دل کی جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. بتاؤ اللہ کو اس سے بڑا کافرانہ شعر ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ جب پیارا ہو جائے تمہیں. اور مالک فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ, اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں مومن. مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا یہ تمہارے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے اصحاب ہیں, اے نبی میری وجہ سے بیٹھے ہوئے, میری محبت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے, میں نے ان محبت پیدا کی ہے. اور روئے زمین کی دولت خرچ کرتے ہیں. دیکھیے کہ انداز دیکھیے مت, روئے زمین کی دولت خرچ کرتے, ان کی دل نہیں جوڑ سکتے تھے, ان کو محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے اللہ. اور پھر اللہ کے لیے محبت کرنے کو اللہ نے اتنا بڑا عمل قرار دیا, الحب للہ والبغض للہ. اللہ کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے جو بندہ محبت کرتا ہے, یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے بندوں. اور یاد رکھیے یہ صرف محبت نہیں ہے, دوسرا معاملہ بغض بھی اسی وجہ سے, کفر بھی طاغوت بھی اسی وجہ سے ہے, یہ بھی اسی لیول کا ہے. اگر صرف محبت اللہ کے لیے کی ٹھیک ہے جی, اور نفرت بھی اللہ کے لیے اسی طریقے سے کرنی ہے. جو باغی گزرے ہیں اللہ کے دین کو بگاڑنے والے, کفر و شرک پھیلانے والے, ان سے نفرت آپ کے ایمان کا حصہ ہے, ان کا کفر کرنا ہے. اگر ان کو سروں پر بٹھاؤ گے, ان کو رحمت اللہ علیہ کہو گے, ان کے اپنی نمازیں پڑھو گے ان کے پیچھے, ان کو امیرت جماعت بناؤ گے, سروں پر بٹھاؤ گے, اپنا لیڈر مانو گے, پھر اللہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے دشمنوں دنیا میں اپنے کسی دشمن کے ساتھ اگر معاملہ ہو جائے, دوست کوئی معاملہ ہو, تو اس کے بعد آپ کا دوست اگر کسی آپ کے دشمن کے پاس اٹھے بیٹھے تو دوستی ختم کر دیتے. تو وہ اللہ جو غیرتوں کا رب ہے. تو یہ معاملات اللہ کے بندو, میرے پیارے بھائیوں, اس ابدی دن کی فکر کرو. وہ ابدی دن ہے, ہمیشہ کی داخلے کا. فرمایا ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مالک فرماتا ہے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. بتائیے اس سے آگے کیا بات ہے. اور ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے دینے کے لیے. اللہ اکبر. پہلے یہ کہا جائے گا مانگو مانگو, پھر حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے. جنتی اور خاص کر آخری جنتی کی یہ بات ہو رہی ہے. پہلے درجے کی جنتی تو کہنا ہی کیا, آخری درجے والے سے ہو رہی ہے کہ کہا جائے گا داخل ہو جائے اور مانگ. کیا مانگتا ہے وہ؟ مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا مانگتا جائے گا, مال پھر اور مانگ اور مانگ اور مانگتا جائے گا. اور پھر آخر میں کہے گا یا اللہ اب کچھ سمجھ نہیں آتی میرے, یعنی جو دماغ میں آتا وہ تو مانگ لیا, اب اور کیا مانگوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پھر اللہ اپنی طرف سے بتائے گا وہ یہ بھی تو مانگا ہی نہیں ہے, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. پھر جو اللہ بتاتا جائے گا وہ مانگتا جائے گا. اللہ کہے گا یہ بھی تیرا یہ بھی تیرا یہ بھی تیرا. اور پھر آخر میں مالک فرمائے گا جو تو نے مانگا وہ بھی تجھے دیا, جو تجھے پتہ ہی کون تھا میں نے بتایا وہ بھی تجھے دیا, اور اس کا 10 گنا اور لے کے جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہاں وہ والدین مزید, جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تو ہوگا ہی ہوگا, اور جو ہم چاہ بھی نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کے وہ کیا کیا چیزیں ہیں. مالک فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نفس نہیں جانتا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے مالک نے کیا کیا انعامات تیار کر کے رکھے. اللہ کے بندو, ان کو حاصل کرنے کے لیے آج اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. کتنی دیر لگتی ہے, کفر شرک سے نکل آؤ, لمحوں کا مسئلہ ہے. فرما برداری کرو. یہ رمضان کا مہینہ, اس رمضان کے مہینے میں پریکٹس اور مشق کرنے کے بعد بھی اگر تم اللہ کے فرما بردار نہیں بنو گے تو پھر کب بنو گے بتاؤ. 30 دن کوئی بندہ, ایک فوجی ہے وہ ٹریننگ کرتا رہے, نشست ٹھیک کر رہا ہے, اپنا نشانہ ٹھیک کر رہا ہے, اور 30 دن کے بعد جب 10 گز کے اوپر نشانہ رکھا تو لگا ہی نہیں ہے, تو بتاؤ کیا اس نے تربیت کی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ عید جیسی ہوئی, عید کا مطلب ہے اب ساری نافرمانیاں شروع کر دو, ایسا نہیں کرنا ہے بالکل. یہ اس کے بعد یہ یعنی آگے سال گزرے گا, پھر اللہ تعالیٰ لے آئے گا یہ مہینہ. یہ مومنوں کی تربیت کے لیے معافی کے انداز ہے, چونکہ ارحم الراحمین ہے, بہت زیادہ محبت کرنے والا مالک ہے. فرمایا ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے. دیکھیں پھر وہی مضمون شروع ہو گیا. یہاں آگے ایک مضمون ختم ہوا, پھر قوموں کا ذکر ہے. ہر قوم کو اسی طریقے سے سمجھایا گیا, اس آخری قوم کو بھی. اور آخر میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی سن لیجیے. فرمایا میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. یعنی عقیدے سے اصلاح ہوتی ہے, ایمان سے اصلاح ہوتی ہے, توحید سے.
باقی آپ ان کو کیا پڑھائیں گے؟ نمازیں پڑھاؤ، یہ کرو، روزے رکھو. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، گمبد کے پجاری ہیں، سارے ان کے اندر عیب ہے، شرک ہے. ان کو نمازیں پڑھاؤ گے؟ نہیں. پہلے ایمان ہے. نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا. بتاؤ، شراب چل رہی ہے مکی دور کے اندر، سود چل رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. کتنی دیر بعد حرام اس کی حرمت کا وہ اعلان کیا گیا. پہلے ایمان ہے، پہلے یہ تو مانو. نوح علیہ السلام 950 سال نماز روزے کا ذکر ہی کرنی ہے. بتاؤ اس دور میں اگر یہ لوگ ہوتے کہ اور بھی بات کیا کرو نے دی، آپ صرف ایمان توحید توحید توحید، یہ توحید سے چڑ والا انداز ہے. اور توحید تو ہے سارا مسئلہ، اس کے علاوہ معاملہ کیا ہے؟ ایک دفعہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، بتاؤ یہ گناہ کرے گا؟ ساری چیزیں سادہ باتیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان عقیدے کو درست کرنے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس رمضان سے میں پورا فائدہ اٹھانے کے جتنا مالک پہلے سے زیادہ، یہ پچھلے رمضان سے زیادہ وہ ایمان عقیدے کی باتیں سامنے آ گئی. مالک تو بس استغفار کرتے ہیں، جو بھول چوک ہو گئی نہیں مولویوں اور پیروں کی وجہ سے ہم نے کفر و شرک کیا ہے اور اس طرح کے معاملہ سب توبہ کریں. اس طرح انداز مالک معاف کرنے والا معاف کر دیتا ہے. یقین کریں معاف کرنے کو خوش ہوتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مالک تو ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. معاف کر دے. اس طرح معافی مانگو.